ابھی ہم نے کرسمس کا تہوار جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ منایا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو بہت سے تحفے تحائف گفٹ دیے ہیں۔ ایک گفٹ ایسا ہے جو خدا باپ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اور یہ گفٹ اس کا بیٹا یسوع المسیح ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا وقت دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو گفٹ ہم نے ایک دوسرے کو دیے ہیں یہ عارضی ہیں، ان کی خوشی عارضی ہے، ان کا اثر عارضی ہے، لیکن وہ گفٹ جو آسمانی باپ نے اپنے بچوں کو دے دیا ہے یہ ابدی ہے، یہ زندگی دینے والا ہے، اس کی خوشی بھی کیا ہے؟ ابدی ہے۔ اور کوئی بھی گفٹ جو ہے وہ آپ کے حالات کو تبدیل کر نہیں سکتا، آپ کے ٹائم کو بدل نہیں سکتا، آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا، آپ کی ڈیسٹنی کو بدل نہیں سکتا۔ ایک ہی گفٹ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو باپ نے دیا ہے، آسمانی باپ نے دیا ہے، وہ یسوع المسیح ہے، جس کے وسیلے سے آپ کا وقت بدل گیا۔ جس کی زندگی میں یسوع المسیح ہے اس کے لیے ایک نئے دور کا آغاز۔ جس کی زندگی میں یسوع اور مسیح نہیں ہے وہ ابھی تک پرانے دور میں ہے، پرانے سالوں میں ہے، غلامی کے سالوں میں ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ موت کے سالوں میں پڑا ہوا ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ لعنتی سالوں میں لعنتوں کے تلے ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں یسوع المسیح ہے اس کے لیے آج کا دن، آج کا سال واقعی میں نیا سال۔ تو یسوع مسیح کے بغیر آپ کا سال نیا سال نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کا ہر دن ہی نیا سال ہے۔ آج کے نیو ایئر کے ڈے میں آپ کو بڑی خوشی کی یہ بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے آسمانوں سے ایک ایسا بڑا گفٹ آپ کے لیے بھیجا ہے جو آپ کی ڈیسٹنی کو تبدیل کر دے گا، جو آپ کے دور کو بدل دے گا، جو آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اور وہ گفٹ جو ہے وہ ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جو سب سے اعلیٰ رتبے والا، اعلیٰ مرتبے والا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس سال میں ہمارے بڑے پلان ہیں اور ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سے منصوبے اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے مائنڈ جو ہیں وہ پریپیئر کیے ہیں۔ ہم نے اپنے ساتھ آج کے دن بڑے اہم باندھے ہیں، لیکن بائبل کا خدا اپنے رسول کے وسیلے ہمیں یہ بتاتا ہے اس موجودہ جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورتیں بدلتے چلے جاؤ۔ اب ہم نے اس موجودہ جہان کا ہم شکل نہیں بننا، ہم نے ان کی طرح دنیاوی منصوبے، عارضی منصوبے، ختم ہونے والے منصوبے نہیں باندھنے، بلکہ ہم نے خدا کے اس منصوبے میں شامل ہونا ہے جو ابدیت کا منصوبہ ہے، جو سلامتی کا منصوبہ ہے، جو ترقی کا منصوبہ ہے۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہمارے بارے میں یہ لکھتا ہے ہماری بابت کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں اپنے مائنڈ اس جہان کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے ایڈجسٹ نہیں کرنے،
ہم نے اپنے مائنڈ ایڈجسٹ کرنے ہیں خدا کے مائنڈ کے ساتھ، خدا کے مزاج کے ساتھ، مسیح کے مزاج کے ساتھ، مسیح کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اپنے سارے منصوبوں کو جو ہے ایک کرنا ہے۔ اگر آپ کے منصوبے خدا کے منصوبوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تو کوئی سلامتی کا ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے منصوبے خدا کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتے، کوئی خوشحالی کا ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مزاجوں کو دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ مسیح کے مزاج کے ساتھ ایک کرنا ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ کس کی عقل ہے؟ مسیح کی عقل ہے۔ نئے سال کا آغاز پرانی عقل کے ساتھ نہیں، دنیاوی عقل کے ساتھ نہیں، بلکہ یسوع مسیح کی عقل کے ساتھ کریں۔ آپ جو ہیں برکت پائیں گے، بلیسڈ ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ یہی سب سے بڑا سال ہے اور یہی اس سال کی تمام سالوں کی سب سے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ یسوع اور مسیح آپ کے سالوں کو بدل کر جو ہے وہ سلامتی کے سالوں میں تبدیل کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ تو ویسا ہی مزاج ہم رکھیں جیسا کس کا تھا؟ مسیح یسوع کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا۔ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا۔ خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس سال میں آپ کو انکریج کرتا ہوں اپنے آپ کو بائبل کے مطابق، خدا کی مائنڈ کے مطابق ڈالنے کی، اپنے آپ کو خالی کرنے کی، اپنے آپ کو ایمٹی کرنے کی۔ آدم کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہونے کے باوجود اس نے خدا کے برابر ہونے کی کوشش کی۔ ابلیس نے اسے کہا خدا جانتا ہے جس روز تم کھاؤ گے تمہاری عقلیں جو ہے وہ روشن ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ تو پہلا آدم جو ہے اس نے کوشش کی خدا کی مانند ہونے کی، اگرچہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر تھا لیکن خدا نہ تھا۔ یہ جو ہے اس نے کوشش کی خدا کی مانند ہونے کی، اور جب اس نے کوشش کی تو یہ پست کر دیا گیا۔ یہ خدا کے حضور سے، خدا کی رحمت سے، خدا کی برکات سے نکال دیا گیا، آرام سے نکال دیا گیا، سکون سے نکال دیا گیا، اطمینان سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کی زندگی سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس نے اپنا خدا بننے کی کوشش کی۔ اس سال میں ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ ہم بھی اپنے آپ میں خدا بن بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے، ہم اپنی زندگی کے منصوبے خود جو ہے وہ بناتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے خدا بن بیٹھتے ہیں اور ہم خدا پر توکل کرنے کے بجائے اپنی طاقت پر، اپنی لیاقت پر، اپنے اسکل پر، اپنے نالج پر زیادہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آدم کی طرح خود خدا بننے کی کوشش
नहीं नहीं नहीं, आपको खुदा की जरूरत है, आपको खुदा की जरूरत है। जब भी नया साल होता है हमारे लिए आजमाइश होती है, हम आदम की तरह आजमाइश में पड़ जाते हैं और इंडिपेंडेंट होकर सोचना शुरू करते हैं। हम खुदा के मंसूबों के ताबे नहीं होते। यीशु मसीह आदम की तरह नहीं था, वो फिर हकीकत खुदा की सूरत और खुदा की छवि खुदा के बराबर था। आदम बराबर नहीं था, बराबरी की कोशिश की। यीशु मसीह खुदा, खुदा में से खुदा, नूर में से नूर है, खुदा के बराबर है, ताकत में, लियाकत में, विजडम में, कुदरत में। लेकिन उसने क्या किया? खुदा होकर इंसान, ये इंसान होकर खुदा बन गया। इंसान होकर क्या बन रहा था? इसीलिए जिंदगी में तारीखी यीशु मसीह की जिंदगी फरमाबरदारी की जिंदगी है, आदम की जिंदगी नाफरमानी की जिंदगी है। अगर हम खुदा के बगैर जिंदगी बसर करना शुरू कर दे, मंसूबे बनाना शुरू कर दे, इस मौजूदा जहान के हम शक्ल बन जाए, तो हम नाफरमान हैं आदम की तरह। और हमारी डेस्टिनी जो है वो आदम की ब्लेसिंग्स में नहीं है, बल्कि वो बाहर है। लिखा है हलीम जमीन के वारिस, हलीम जमीन के। जब यीशु मसीह ने ये बात कही कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे, तो वो पुराने नामे की कोटेशन को दे रहा था, जहां पर ये था कि हलीम जो है वो वादे की सरजमीन इस्राएल के क्या होंगे? वारिस होंगे। और यहाँ पर ये है कि जो अपने आप को हलीम रखता है, लो करता है, जो अपने आप को आजिज करता है, इंसार करता है, वो खुदा के कदर और यरूशलेम का क्या होगा? हिस्सा होगा। आदम ने खुदा की मानद बनने की कोशिश की, उसने उन शायरों के खिलाफ बांधे और खुदा ने उसे अपने कोहे मुकद्दस से निकाल दिया और नीचे जो है वो पृथ्वी की तरफ भेज, इसकी तरफ भेज दिया। खुदा, उसकी हजूरी, उसका खैमा, उसकी प्रेजेंस हमें नजर आता है कि खुदा कोहे सिय्योन पर है। इस पर है कोहे, खुदा जो है वो कोहे सीना पर है। कहां पर है खुदा कोहे? और हिजकिय्याह उसके 28 बाब में हमें नजर आता है कि आदम भी जो था ये खुदा के पहाड़ पर था। इस पर था खुदा के, और लिखा है खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? क्योंकि वहां पर ध्रुवी हैं जो कदूस कदूस पुकारते हैं, जो खुदा की कदूसियत के मोहब्बत से अगर कोई नवाब पास आएगा तो वो क्या होगा? मारा जाएगा। तो कौन खुदा की प्रेजेंस में आएगा? आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आदम ने जो मकाम, जो रुतबा बुलंद नजरी में, मगरूरी में खो दिया था, और वो बुलंदियों से पस्ती की तरफ, खुदा के माउंट से जमीन की तरफ, पस्ती की तरफ फेंक दिया गया था, वो रास्ता आपके लिए यीशु मसीह के वसीले से जो है वो खुल गया है। क्योंकि इब्रानियों का जो खत है वो हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर लेकर आता है। इब्रानियों उसका 12वां बाब इस साल में आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। यीशु मसीह के तुफैल उसकी 18वीं आयत से लेके उसकी 22वीं आयत तक लिखा है, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था, और वो आग से जलता था, और उस पर काली कटार, तारीकी और तूफान और नसीहे का शोर, कलाम सुनाने वाली ऐसी आवाज थी जिसे सुनने वालों ने दरख्वास्त की, हमसे और कलाम ना किया जाए, क्योंकि वो उस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए।
اور وہ نظارہ ایسا ڈرونا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں، بلکہ تم سیون کے پہاڑ، کس کے پہاڑ؟ سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پلوٹوں کی جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا کامل کی ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھٹکاؤ کو سکون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر تو اخیر زمانے میں جو خداوند کا پہاڑ ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر تمام پہاڑوں سے بلند ہوگا۔ یہ پہاڑ جو ہے یہ سینا سے بلند ہے، یہ پہاڑ جو ہے یہ سیون سے بلند ہے، یہ پہاڑ حضوری کا پہاڑ جو ہے یہ عدد کے پہاڑ سے بلند ہے، یہ آسمانوں کا آسمان ہے جہاں پر آپ کا اور میرا یسوع بیٹھا ہے، جہاں پر آپ کا میرا یسوع بیٹھا ہے۔ اس پہاڑ پر آپ کے لیے رستہ جو ہے وہ کھل گیا ہے، اور یہ رستہ جو ہے وہ کیسے کھلا ہے کہ یسوع مسیح بلندیوں سے رفتوں سے پستیوں میں اترا تاکہ پست لوگوں کو اٹھائے اور انہیں سر بلند کرے۔ تو وہ لوگ جو اس سال میں اپنے آپ کو پست کریں گے، حلیم کریں گے، نیچا کریں گے، دوسروں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے اپنے آپ کو ہمدرد کریں گے، وہ اٹھا کھڑا کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے امید ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بس صورت دیگر آپ اپنے مقابلے میں کسی اور کو نہیں، اس سال میں خدا کو پائیں گے، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروختوں کو کیا بخشتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے ہاتھ کے نیچے جو ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو عاجز کر دے، فروخت کر دے، انکسار کر دے، پست کر دے، اور وہ ہمیں وقت پر کیا کرے گا؟ خدا کا منصوبہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے۔ یہاں پر ہمیں اونچائی پر چڑھنے جانے کے لیے اونچائی کا سفر، وہاں پر اونچائی پر چڑھنے کے لیے جو ہے وہ اترائی کا سفر، نیچا کرنے کا سفر ہے۔ آدم نے اونچا ہونا چاہا، وہ نیچا کر دیا گیا۔ یسوع مسیح جو ہے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ نیچا کیا، اور وہ کیا کر دیا گیا؟ سر بلند کر دیا گیا۔ اس لیے اس کو خدا نے کیا کیا ہے؟ سر بلند کیا ہے۔ پہلے آدم کو کیا کر دیا ہے؟ پست کر دیا ہے۔ دوسرے آدم نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اسے اس نے کیا کر دیا ہے؟ اٹھا کے رکھ دیا ہے، اونچا کیا ہے، سر بلند کیا ہے، اور اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے آدھا ہے۔ آج ہمیں وہی ہوتا ہے، ہمارا نام بن جائے۔ نام بنانا چاہتے ہو تو مسیح یسوع میں اپنے نام کو کھول دو، آپ کا نام بن جائے۔ پہچان بنانا چاہتے ہو تو مسیح کی پہچان کے لیے غرق ہو جاؤ، آپ کی پہچان بن جائے گی۔ عزت بنانا چاہتے ہو تو مسیح یسوع کے لیے اپنی عزت کو کھو دو، آپ کی عزت آسمان پر بلند بنے گی جہاں پر یسوع آپ کا نام لینے سے نہیں شرمائے۔ یسوع آپ کا نام لینے سے تو اسی لیے اگر ہم دیکھیں آدم نے اول ہونے کی کوشش کی، آخر ہو گیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو آخر کیا، وہ کیا ہو گیا؟ اول ہو گیا۔ تو اس سال میں آپ کے لیے یہ ہے، آپ خدا میں جب اپنے آپ کو نیچا کریں گے آپ اونچے کریں گے۔ اگر آپ اونچے ہوں گے تو یاد رکھیں آپ کیا کر دیے جائیں گے؟ نیچے کر دیے جائیں گے۔ اول جو ہے وہ آخر ہو جائیں گے، اور آخر جو ہے وہ اول ہو جائیں گے۔ آدم نے اول ہونا چاہا، آخر ہو گیا۔ یسوع مسیح نے خود کو آخر کیا، وہ کیا ہو گیا؟ اول۔ کیا ہو گیا؟ اگر آپ اول ہونے کا، کامیاب ہونے کا جو ہے وہ منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں تو آپ کو آخر ہونے کی ضرورت ہے۔ وزڈم اس میں نظر نہیں آتی، لیکن آدم نے ڈیوائن وزڈم کا تابع ہونا نہ چاہا اور خدا کے حضور سے وہ نکل گئے۔ آپ کی ڈیسٹنی آپ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
खुदा के साथ, किसके हाथ में है? ये खुदा की बादशाही है। यहाँ पर अव्वल आखिर, और आखिर क्या हो जाते हैं? अव्वल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम आखिर होते हैं हम मसीह की मानद होते हैं, और जब हम मसीह की मानद आखिरी बन जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे, तो फिर मसीह के साथ हम अव्वल भी हो जाएंगे। मसीह के साथ हम अव्वल भी। इसलिए उसने फरमाया जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो बड़ा, वो क्या है? बड़ा है। किसी भी नबी से, किसी भी विजडम वाले से, किसी भी इख्तियार वाले से वो क्या है? बड़ा है, क्योंकि वो आसमान की बादशाही में क्या है? छोटा है। इस निशान में मैं आपको खुदा के कलाम के वसीले ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने आप को मसीह का हम मिजाज बनाएं, अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को हलीम करें, अपने आप को आजिज करें, इंसान करें, ताबेदार करें, ना कि पहले आदम की तरह होके जो है वो खुदा के हुजूर से खारिज हो जाए, बल्कि आखिरी आदम यीशु मसीह की बात करते हुए आसमानी रिफ्तों को, लॉफ्टीज को हम छू लें। खुदा इस कलाम के वसीले आपके हालात, वाक़यात और माइंड्स को चेंज करे, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।